چلیے میں اپنے آج کے اس اور سلسلے کو آگے بڑھاتا ہوں. ہمارے آج کے اس جلسے میں طلباء کے تعلیمی مظاہرے کی فہرست میں ایک اور طالب علم ہیں عزیزم شیخ ابو ذر سلمہ، جن کی تقریر کا عنوان ہے والدین کے حقوق. آپ جانتے ہوں گے ادارہ ہاذا میں ہمارے بچوں کو، طلباء کو اردو تقاریر کے ساتھ ساتھ، اردو زبان کے ساتھ ساتھ کچھ انگلش بھی سکھائی جاتی ہے، اس کی بھی باضابطہ تعلیم دی جاتی ہے. اس لیے ہمارے ادارے کے ایک ہونہار طالب علم شیخ ابو ذر سلمہ مکھرا بی کے رہنے والے آپ کے سامنے انگلش میں تقریر پیش کریں گے، جن کی تقریر کا عنوان ہے والدین کے حقوق. سر ایک منٹ وہ لے لو I welcome all of you, respected chief guest of this day, dear teachers and my all dear brothers. I welcome all of you with the Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My peace, mercy and blessings of Allah subhanahu wa ta'ala be upon all of you. Islam is such a beautiful religion that emphasis on the kind and respectful treatment of parents. Parents are most valuable parts of our life. We can't imagine existence with our parents. That's the reason Allah Ta'ala said, Quran, which is 17th chapter, verse 23, إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا كَرِيمًا, which means you worship none but Allah and be kind to your parents. If one of them or both of attend old age, you should not say even of our parents. As well as our religion Islam teaches us that emphasis they our parents and your parents is the do for everything our children. I would like to conclude my speech with the first shayar. جب میرے سر پر ہاتھ رکھ دے تو مجھے ہمت مل جاتی ہے، جب میرے سر پر ہاتھ رکھ دے تو مجھے ہمت مل جاتی ہے، میرے ماں باپ کے پیروں میں مجھے جنت مل جاتی ہے. تھینک یو آل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ یہ انگلش میں تقریر پیش کر رہے تھے بڑے ہی بہترین انداز میں. یہ ایک چھوٹی سی جھلک ہے انہوں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، کیونکہ یہاں ہمارا کام بچوں کو دین کا اتنا علم سکھانا کہ وہ قرآن کے حافظ بن جائیں یا قرآن اور حدیث کا علم ان کو مل جائے، عالم دین بن جائے. ہمارا مقصد طلباء کو یہاں انجینئر بنانا یا ڈاکٹر بنانا یا لائر بنانا یا ان کو اعلیٰ ڈگریوں پر فائز کرنا ان مدارس کا اصل مقصد نہیں ہے. ہاں، ان دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ کچھ عصری علوم بھی انہیں ان مدرسوں کے اندر سکھائے جاتے ہیں. یہ ایک جھلک آپ کے سامنے عزیزم محمد ابو ذر نے پیش کی ہے. ماشاءاللہ اور ترقیات سے انہیں اللہ نوازے. آئیے ہم اس سلسلے کو اور آگے بڑھاتے ہیں. اس کے بعد مدرسہ ہاذا کے اور ایک ہونہار طالب علم محمد ادیب سلمہ بوت یہ آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں، جن کی تقریر کا عنوان ہے علم کی اہمیت. محمد ادیب سلمہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی علمنا ما لم نکن نعلم والصلاة والسلام على رسوله الأكرم وعلى آله أصحابه المحترم. أما بعد، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم
علم الانسان ما لم يعلم. صدر محترم، حضرات اکابر، دوستوں اور بھائیوں، کسی شاعر نے خوب کہا ہے، علم وہ دولت ہے جو لڑتی نہیں، علم وہ دولت ہے جو لڑتی نہیں، خرچ کرنے سے کبھی گھٹتی نہیں. محترم بزرگوں، روشنی کسے پسند نہیں؟ شب تعریف میں مہتاب، اندھیرے کمرے میں قمقمے کسے اچھے نہیں لگتے؟ ٹھیک یہی بات علم پر صادق آتی ہے. وہ کون سی چیز تھی جس نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے افضل بنا دیا؟ وہ کون سی طاقت ہے جو انسان کو اشرف المخلوقات بنائے ہوئے ہے؟ وہ علم ہے. بھائیوں اور دوستوں، ہم مسلمان ہیں، اللہ اور رسول پر ایمان رکھتے ہیں. واقعہ یہ ہے کہ اگر ہم علم نہیں رکھتے تو ہم مسلمان ہو نہیں سکتے. مسلمان اور جاہل رہے، مسلمان اور ان پڑھ ہو، یہ ہو نہیں سکتا. اللہ کی کتاب میں علم کی عظمت جگہ جگہ بیان کی گئی ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، کہہ دیجئے کہ کیا اہل علم اور نہ جانے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ عقل مندی نصیحت کرتے ہیں. محترم دوستوں، علم سے مراد کیا ہے؟ کیا دنیاوی علم یا اخروی علم؟ واقعہ یہ ہے کہ علم کوئی بھی ہو، انسان کو عزت دیتا ہے. انسان علم سے ہی کمال پاتا ہے. فوج اور عسکر اور مال و دولت ایسے واقعات عزت نہیں دیتے. اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ علم کے حصول کے لیے سرگرم رہے. آپ اگر دنیاوی علم حاصل کرتے تو دنیا میں کامیاب رہوں گے، اور اگر دینی علم حاصل کرتے تو آخرت کی کامیابی آپ کے قدم چومے گی. محترم دوستوں، اگر آپ کچھ عقل والے، اگر آپ کچھ دانش مندی ہے تو علم کے حصول کے لیے دوڑے، خصوصاً دل میں دینی علم حاصل کرے. چاہیے آپ کو کتنی بھی تکلیف اٹھانی پڑے، مصائب جھیلے، تکلیف اٹھائے، راتوں کو نیند خراب کرے اور دیگر زحمتیں برداشت کرے، پھر بھی علم کے حصول سے نہ بھاگے. اسی میں ہی کامیابی ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو علم کے حصول کی خصوصیت، علم دین کے حصول کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ، بہت خوب. یہ مجلس علم کی مجلس ہے. اس ہونہار طالب علم ہے ماشاءاللہ، یہ بھی قاعدہ اور ناظرہ ہی پڑھ رہے ہیں، لیکن ان کی تقریر کا انداز آپ نے دیکھا ہوگا. اس بلا کے انداز میں اس وقت اس نے تقریر پیش کی جب یہ تکمیل حفظ قرآن مجید اور عالمیت مکمل کر لے گا تو کس بلا کی تقریر کرے گا. یہ سینوں کو اور دلوں کو جھنجھوڑ رہے تھے. اللہ تعالیٰ انہیں اور کمال اور ترقی سے نوازے. محمد ادیب آئیں، ان کو جو ہے احباب نے خوش ہو کر انعام سے نوازا ہے، وہ اپنا انعام لیتے جائیں. محمد ادیب. میں یہاں طلبہ کے تقریری سلسلے کو ختم کرتا ہوں. اس کے بعد ہم سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے میں عزیزم محمد ارباز سلمہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ایک نعت کلام پیش فرمائیں. محمد ادیب آج اپنا انعام لے جاؤ. محمد ادیب. حضرات بیٹھ جائیں بھائی. آج کے ہمارے مہمان خصوصی ممبئی سے تشریف لانے والے بزرگ عالم دین حضرت مولانا حلیم اللہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم ہمارے اسٹیج پر جلوہ افروز ہونے کو ہے. اللہ آپ کی عمر دراز فرمائے. آپ کے ساتھ ساتھ ادارہ مدرسہ دارالعلوم رحمانیہ کے استاد محترم، ہمارے رفیق محترم حضرت مولانا مفتی محمد عامر انصاری قاسمی صاحب دامت برکاتہم، وہ دونوں تشریف لا چکے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس اجلاس کو قبول فرمائے، ان احباب کی آمد کو قبول فرمائے. ہم دل کی اتاہ گہرائیوں سے ان دونوں احباب کو استقبال کرتے ہیں اور بے حد ممنون و مشکور ہیں. اللہ آپ کی آمد کو قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بو مشک نہ
نمبر کے خزینے میں ملے گی، ہاں خزینے میں ملے گی، بو مشک نمبر کے خزینے میں ملے گی، خزینے میں ملے گی، بو مشک نمبر کے خزینے میں ملے گی، خوشبو جو محمد کے پسینے میں ملے گی، پسینے میں ملے گی، خوشبو جو محمد کے پسینے میں ملے گی، پسینے میں ملے گی، سونے کی نہ چاندی کے دفینے میں ملے گی، دفینے میں ملے گی، سونے کے نہ چاندی کے دفینے میں ملے گی، دفینے میں ملے گی، سونے کے نہ چاندی کے دفینے میں ملے گی، تسکین جو آقا کے مدینے میں ملے گی، مدینے میں ملے گی، تسکین جو آقا کے مدینے میں ملے گی، مدینے میں ملے گی، بو مشک نمبر کے خزینے میں ملے گی، خزینے میں ملے گی، دنیا کے کسی پانی میں وہ بات کہاں ہے، ہاں وہ بات کہاں ہے، دنیا کے کسی پانی میں وہ بات کہاں ہے، وہ بات کہاں ہے، دنیا کے کسی پانی میں وہ بات کہاں ہے، لذت تجھے زمزم کے جو پینے میں ملے گی، ہاں پینے میں ملے گی، لذت تجھے زمزم کے جو پینے میں ملے گی، ہاں پینے میں ملے گی، دنیا کے کسی ملک میں وہ بات کہاں ہے، ہاں وہ بات کہاں ہے، دنیا کے کسی ملک میں وہ بات کہاں ہے، ہاں وہ بات کہاں ہے، دنیا کے کسی ملک میں وہ بات کہاں ہے، تسکین جو آقا کے مدینے میں ملے گی، مدینے میں ملے گی، تسکین جو آقا کے مدینے میں ملے گی، مدینے میں ملے گی، بو مشک نمبر کے خزینے میں ملے گی، خزینے میں ملے گی،
خوشبو جو محمد کے پسینے میں ملے گی، پسینے میں ملے گی۔ السلام۔ ماشاءاللہ بہت خوب، بڑے پیارے انداز میں سامعین کو یہ محسوس فرما رہے تھے۔ آئیے ہم آج کے اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ مدرسے کا سالانہ خرچ اور اس کا بجٹ اور اسی کے ساتھ ساتھ خطبہ استقبالیہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جائے گا بغور سماعت۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد۔ میر کارواں، صدر محفل، مہمانان اعظام، ڈائس پر تشریف فرما معزز علماء اکرام اور محترم حاضرین جلسہ، شاعر نے اسی موقع کے لیے کہا ہے، امیر جمع ہیں احباب درد دل کہہ لے، امیر جمع ہیں احباب درد دل کہہ لے، پھر التفات دل دوستاں رہے نہ رہے۔ حاضرین محترم، آج کا دن ہم سب کے لیے عموماً اور خصوصاً اہلیان بود اور اہل مدرسہ کے لیے یقیناً فرحت بخش اور روح پرور دن ہے۔ آج کی یہ شام کس قدر سہانی اور باد نسیم کی بھینی بھینی خوشبوؤں سے لبریز ہے۔ ہمارے لیے اور تمام لوگوں کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے۔ موسم بھی خوشگوار، ماحول بھی سازگار، فضا بھی مشکبار اور قلب و روح کو سکون و قرار ہے۔ آئیے میں آپ سب کا اس شعر کے ساتھ استقبال کرتا ہوں، وہ آئیں گھر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے، وہ آئیں گھر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے، کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں۔ حضرات گرامی، آج کی اس پر رونق بزم میں اس باوقار اسٹیج پر جن عالی مقام علماء ربانیین اور مہمانان اعظام کا ہم استقبال کر رہے ہیں، وہ امت مسلمہ کا مخصوص طبقہ ہے، وہ نائبین رسول ہیں، جانشین انبیاء ہیں، جن کی ذات بھنور میں پھنسی انسانیت کے لیے ناخدا کی حیثیت رکھتی ہے، جو دین محمدی کے محافظ و نگہبان اور علوم نبوت کے شارح اور ترجمان ہیں۔ میں آج کے اس اجلاس میں بصمیم قلب استقبال کرتا ہوں عالی قدر سرپرست مدرسہ ہذا، آج کے اس جلسے کے صدر محترم حضرت مولانا محمد امیر اللہ خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو محبوب نگر مدرسہ سراج العلوم کے ناظم اعلیٰ ہیں۔ حضرت کی آمد ہمارے لیے باعث فرحت و مسرت ہے۔ ہم حضرت کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، بے حد ممنون مشکور ہے کہ حضرت اپنی پیرانہ سالی کے باوجود اتنا لمبا سفر کر کے ہم سب خدام مدرسہ کی دعوت پر آپ نے لبیک کہا اور آپ تشریف لائے۔ ہمارے شکریہ کے بے حد مستحق ہے فخر ممبئی حضرت مولانا محمد حلیم اللہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، ناظم مدرسہ سراج العلوم بھیونڈی ممبئی۔ ماشاءاللہ حضرت بھی ہماری حقیر سی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے بڑا لمبا سفر طے کر آج ہمارے اس مقام بود پر قدم رنجائی آپ نے فرمائی ہے۔ ہم آپ کے بھی بے حد و ممنون و مشکور ہیں۔ اسی طرح حضرت مولانا مفتی محمد عامر انصاری رحمانی قاسمی دامت برکاتہم، جو استاد دارالعلوم رحمانیہ اور میرے رفیق محترم ہے، مولانا کے ہم بے حد ممنون و مشکور ہیں۔ یہاں علاقے کے اطراف و اکناف کے نوجوان اور بڑے احباب بڑے آپ کو سنتے ہیں، بڑے آپ سے جو ہے شوق و محبت رکھتے ہیں، آپ کو سننے کو بے چین ہیں۔ میں نے کہا حضرت سفر پر جانے کے لیے تیار ہے، اس لیے میں نے ان کا وقت نہیں لیا، تو کچھ لوگوں نے کہا مولانا آپ ان کا وقت لینا چاہیے تھا، لیکن اللہ کا کرنا دیکھیے کہ ایک ہمارے جو اشتہار میں
اور ہماری فہرست میں جن کو ہم نے مدعو کیا آج کی اجلاس کی اور ایک رونق حضرت مولانا عبد الرحیم بانعیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی شخصیت ہے، جو نائب ناظم مجلس علمیہ تلنگانہ آندھرا پردیش۔ حضرت اپنی جو ہے مصروفیات یا پھر بیماری کی وجہ سے جنہوں نے ایک میسج جو ہے وائس ریکارڈنگ کے طور پر حضرت نے مجھے پہنچایا ہے، اور انہوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ مجھے 3 دن کے بعد جدہ تشریف لے جانا ہے، اور مجھے جو ہے ایسی کمزوری لاحق ہو چکی ہے کہ 250-300 کلومیٹر کا سفر کرنا میرے لیے دشوار کن ہے۔ میں حفاظ اکرام کے حق میں، آپ کے اجلاس کے حق میں، آپ کے ادارے کے حق میں، اہلیان وطن کے حق میں دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کے اجلاس کو قبول فرمائے۔ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ہوگا تو آپ کے ادارے کے جلسے کے اندر ضرور تشریف لائیں گے۔ یہ اس طریقے سے آنے والے ہمارے تمام علماء اکرام کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ان کی آمد پر ہم تہہ دل سے جو ہے ان کے بے حد ممنون و مشکور ہے اور ان کا استقبال کرتے ہیں۔ آئیے ان الفاظ کے بعد میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج کی اس پر رونق مجلس میں جس عنوان اور جس ادارے کے نام کے بینر تلے ہم سب کو جمع کیا گیا ہے وہ ہے مدرسہ اسلامیہ مصباح العلوم بودھ کا جلسہ سالانہ دستار بندی حفاظ اکرام کا یہ منعقد کردہ پروگرام ہے، جس کے بینر تلے ہم سب جمع اور علماء اکرام کی تشریف آوری ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ادارہ جو یہاں بازو میں ہمارے بغل میں نظر آ رہا ہے مدرسہ اور مسجد کی شکل میں، یہی مدرسہ مصباح العلوم بودھ کی عمارت ہے، لیکن وہ احباب جنہوں نے اس سے قبل 10 15 20 سال کا زمانہ دیکھا ہوگا، الحمدللہ ہمارا یہ ادارہ مدرسہ مصباح العلوم بودھ جامع مسجد کے برابر میں ایک کچے مکان کے اندر اس وقت شروع کیا گیا تھا جب اس اطراف و اکناف کے علاقے میں کوئی دینی ادارہ نہیں تھا۔ اس کے لیے کوشش کرنے والے اور اس کے لیے تیاری کروانے والے اور تیار عوام کو اور افراد کو اور اساتذہ کو علماء کو اس طرف لگانے والے وہ ہمارے بھینسے کی ایک عظیم المرتبت شخصیت جن کا نام نامی حضرت مولانا عبد الصمد صاحب کولہ پوری مرحوم علیہ الرحمہ، جن کی اشارے سے اور جن کے حکم پر مدرسہ مصباح العلوم کا نام بھی موسوم ہوا، اور آپ نے اس بنیاد کو اور اس کام کو شروع کرنے کی اجازت دی۔ اس کے بعد 1992 کے اندر 11 شوال المکرم کو یہ ادارہ مدرسہ مصباح العلوم بودھ شروع ہوا، جس کے استاد اول اور جس کے بانیوں میں شمار، جس کی ابتدا میں شمار، جس کی تاریخی ابتدا میں شمار ہمارے آج کے جلسے کے جو نگران ہیں ہمارے استاد محترم حضرت حافظ محمد سلیم الدین صاحب ہے، وہ آج ہمارے سامنے موجود ہے۔ یہ مدرسے کی ابتدا ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ وطن کے وہ احباب جو اس وقت دنیا میں بھی نہیں رہے، میں بہت سے نام لے سکتا ہوں، جناب منیر الدین صاحب ہے، جناب قدیر صاحب گرام پنچایت ہے، اسی طریقے سے اور دیگر بہت سے احباب ہے، لیکن ایک نام جو سب کے ذہنوں پر چھایا ہوا ہے، سب کے دلوں میں بسا ہوا ہے، ادارے کا ان کے ساتھ تعلق بتایا جاتا ہے، ان کی خدمات گنائی جاتی ہے، سب ان کو دل سے یاد کرتے ہیں۔ ابھی چند دن قبل جن کا اس دنیا سے انتقال ہوا وہ ہم سب کے جو ہے بڑے سرپرست حضرت جو ہے صدر محترم بھی رہے، ادارے کو آگے لے کر چلے۔ میں ان کا بھی تذکرہ کروں کہ وہ جناب عبد الحکیم صاحب تھے جو یہاں سے بعد میں منتقل ہو کر نرمل چلے گئے، جن کے فرزند ارجمن ہمارے رفیق ہم سے بڑے جو اسی ادارے کے حافظ قرآن ہوئے مفتی عبدالعلیم فیصل صاحب قاسمی موجود ہے۔ اللہ ان کے والد محترم اور ہمارے وطن کی ہر دل عزیز شخصیت جناب عبد الحکیم صاحب کی اللہ بال بال مغفرت فرمائے، اور جنہوں نے اس ادارے کو ترقی دلانے میں اساتذہ بن کر، استاد بن کر، معلم بن کر، یا لوگ خدمت کے طور پر صدر بن کر، معتمد بن کر، یا مدرسے کو ترقی دلانے میں جس انداز میں کوشش کی ہے، ہم تمام اپنے دل کی اتاہ گہرائیوں سے ان کے حق میں دعا گو ہیں کہ اللہ انہیں دین اور دنیا کی ترقیات سے مالا مال فرمائے، جو اس دنیا سے گزر گئے اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ حضرات، یہ ادارہ 1992 کے اندر قائم ہوا،
اس کے بعد یہ ترقی کرتا کرتا اپنے منازل طے کرتا کرتا آج اس مقام پر یہاں ایک عمارت کی شکل میں موجود ہے۔ الحمدللہ ادارے کے لیے ایک صاحب خیر کے جانب سے 1 ایکڑ زمین کا ہدیہ مدرسے کے حق میں دیا گیا، جو بوت کی آمد سے پہلے دھنور روڈ پر واقع ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد مدرسہ وہاں پر منتقل ہوگا۔ مدرسے کا تعمیری کام انشاءاللہ حضرت صدر محترم سرپرست مدرسہ کے ہاتھوں انشاءاللہ وہاں پر بنیاد کا سنگ بنیاد رکھی جائے گی، اور مدرسے کا وہاں پہ جو ہے انتقال یعنی منتقل ہوگا مدرسہ، اور وہاں مدرسہ کام کرے گا انشاءاللہ۔ بہت جلد یہ کام شروع کیا جائے گا یہاں، اس لیے کہ مدرسے کی عمارت ناکافی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ادارے حاضہ میں اس وقت 85 طلبہ زیر تعلیم ہیں، 85 طلبہ، جن میں 55 تا 60 طلبہ طعام اور قیام کے ساتھ مدرسے میں رہائش پذیر ہے۔ مدرسے حاضہ کے ان طلبہ کے علاوہ اور طلبہ کی تعداد شہری طلبہ کی ہے جو آمد و رفت کرتے ہیں۔ ادارہ حاضہ آپ سب کے تعاون سے چلتا ہے۔ ہمارا ادارے کا کوئی سفیر باہر نہیں ہے۔ ابھی ہم نے کچھ دشواریوں کے سبب صرف اچوڑا نیرڑی گونڈیا کے بازار کے لیے سفیر کو بھیجنا شروع کیا، ورنہ ادارے کی طرف سے آج تک کوئی سفیر سوائے رمضان المبارک میں زکوٰۃ اور فطرے کے علاوہ کبھی بوت کے شہر سے باہر چندے کے لیے نہیں گیا ہے۔ ابھی کچھ دشواری پیش آنے کے سبب کچھ تنخواہیں، کچھ اخراجات میں اضافہ، تو کس طریقے سے منظم کیا جائے؟ صرف نیرڑی گنڈا اور چوڑا اور بوت کا بازار یہ بڑھایا گیا ہے، اس کے علاوہ مدرسے کا کوئی سفیر نہیں ہے۔ مدرسے کے میں آپ کو اخراجات بتاتا چلوں کہ دیکھیے ماہانہ مدرسے کا خرچ 1,51,000 روپے ہے، جس میں اساتذہ اکرام کی تنخواہیں بھی ہے، مدرسے میں طلباء پر خرچ کیا جانے والا کھانے پینے، ترکاری، برقی بل اور علاج و معالجہ کے اخراجات، یہ کل ملا کر ماہانہ 1,51,000 روپے کا خرچ ہوتا ہے۔ ادارہ حاضہ کی کمیٹی آپ کے سامنے یہ حساب پیش کرتی ہے۔ گزشتہ اپریل کے مہینے سے لے کر اس جنوری کے آخر تک کل 10 مہینے کا یہ حساب بنتا ہے کہ رمضان المبارک کے اندر زکوٰۃ فطرات کے ذریعے سے جو رقم ادارے کو موصول ہوئی وہ 5,65,822 روپے ہے۔ اس کے علاوہ جو تعاون موصول ہوا وہ 8,40,566 روپے ہے۔ اس طرح کل آمدنی 14,06,388 روپے ہے۔ جملہ آمدنی اس وقت تک کی 14,06,388 روپے ہے، اور کل خرچ اس وقت تک 13,73,356 روپے ہے۔ کل خرچ 13,73,356 روپے ہے۔ ماں بقیہ رقم 33,022 روپے ادارے میں جمع ہے۔ 33,022 روپے ادارے کی جانب سے میں ان احباب کا جو کفالت کے طور پر، زکوٰۃ کے طور پر، فطرات کے طور پر مالیہ فراہم کرتے ہیں، چرم قربانی فراہم کرتے ہیں، ادارے کی جانب سے آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور آپ حضرات سے یہ امید کرتے ہیں کہ آپ اسی طرح ادارے کو اور ترقی دلانے کے لیے آپ کا تعاون جس انداز میں ہو سکتا ہے آپ انشاءاللہ کرتے رہیں گے، اور ادارے کو ترقی دلانے کی فکر کریں گے۔ یہی آپ سے خصوصی گزارش ہے اور آپ سے تعاون کی اپیل ہے۔ میں رخصت ہونے سے قبل علماء اکرام اور آپ سب کے سامنے یہ اظہار بھی کرتا چلوں کہ آج تک 1992 سے لے کر اس سال کے تکمیل حفظ قرآن کرنے والے طلباء کی کل تعداد جو ہوئی ہے وہ مکمل 46 طلباء کی ہے۔ 46 طلباء ہیں جو 1992 سے لے کر آج تک ادارے سے تکمیل حفظ قرآن مجید کی سعادت حاصل کیے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس مرتبہ یہ کوشش کی ہے کہ جتنے طلباء نے یہاں اس ادارے سے تکمیل حفظ قرآن مجید کیا ہے ان کی تہنیت پیش کی جائے۔ ہم نے انہیں مدعو کیا، الحمدللہ وہ تشریف لائے ہیں۔ اسی طرح ادارہ حاضہ کی ابتدا سے سن 1992 سے لے کر آج تک
اس ادارے سے جن کا تعلق رہا، وابستگی رہی، آپ استاد رہے، طلباء کو درس دیتے رہے، تعلیم و تربیت سے ان کو آراستہ کرتے رہے، ابتدا سے لے کر آج تک جتنے اساتذہ نے یہاں لوگ بچوں کو جو ہے تعلیم سے آراستہ کروایا، انہیں علم دین سے آراستہ کروایا، ان اساتذہ کو بھی ہم نے مدعو کیا، ہم نے کوشش کی کہ تمام آ جائیں، جتنے آ سکتے تھے الحمدللہ۔ ہمیں بڑی خوشی ہے کہ ہمارے وہ اساتذہ جن کو ہم نے 20-25 سال پہلے بچپن میں دیکھا تھا، آج وہ ہماری نظروں کے سامنے آتے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آج ہم بڑے دنوں کے بعد ایک کھوئے ہوئے روحانی باپ کو اپنے سامنے پا رہے ہیں، اور بڑے دل سے خوشی ہوتی ہے۔ ہم تہہ دل سے ان کے ممنون و مشکور ہے۔ ان اساتذہ کی بھی ہم نے کوشش کی کہ تہنیت اس اجلاس میں پیش کی جائے۔ تو آئیے میں اپنے پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے یہ جو سلسلہ تہنیت کا ہے اسے کچھ دیر میں ختم کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے ادارے حاضہ سے جن طلبہ اکرام نے تکمیل حفظ قرآن مجید کیا ہے ابتدا سے لے کے آخر تک، میں ان سب کا نام لیتا جاؤں گا۔ ہمارے منتظم احباب سے گزارش ہے کہ میں نام پیش کروں گا، آپ حضرات وہ شیلڈ علماء اکرام کے ہاتھوں میں دیں، وہ ان کے ہاتھوں سے جو ہے ان حفاظ طلبہ اکرام جو ابتدا سے لے کر آج تک مدرسے سے استفادہ کیے، ان کی خدمت میں یہ شیلڈ پیش کیا جائے گا۔ سب سے پہلے ہم ادارے حاضہ کے حافظ قرآن ہونے والوں میں نمبر 1 کے طور پر حافظ محمد ضمیر صاحب بوت کو دعوت دیتے ہیں، وہ آئیں۔ آپ ہمارے ادارے حاضہ کے وہ طالب علم ہیں جنہوں نے پہلے نمبر پر تکمیل حفظ قرآن مجید کیا، اور سعادت انہیں نصیب ہوئی۔ 1994 کے اندر یہ مدرسے حاضہ سے حافظ قرآن ہوئے۔ مولانا کلیم صاحب، ان کے ساتھ دوسرے نمبر پر حافظ محمد کلیم الدین قریشی صاحب، یہ اتنور کے رہنے والے، اصل بوت ہی کے تھے، اب جو ہے یہ اتنور میں ہیں، جامع مسجد اتنور کے امام ہیں، یہ بھی آپ کے ساتھ اس سال تکمیل حفظ کی ہے۔ اس کے بعد دوسرا پروگرام 1995 کے اندر جن حفاظ اور علماء نے اس وقت تکمیل حفظ کیا ادارے حاضہ سے، ان میں سر فہرست نام جناب عبدالحکیم صاحب جو ادارے حاضہ کے ذمہ دار رہ چکے ہیں، سرپرست اور رہ چکے ہیں، ان کے فرزند ارجمن باوقار عالم دین جن کا تعلق بھی بودھ ہی سے ہے، اب وہ نرمل میں مسجد مدینہ اور اسی طرح مدرسہ مدینۃ العلوم کے بانی ہیں۔ میں مولانا مفتی عبدالعلیم فیصل صاحب قاسمی سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں، ہم آپ کی خدمت میں تہنیت پیش کریں۔ اس کے بعد ان کے ساتھ میں جنہوں نے تکمیل حفظ کیا، حافظ محمد مختار صاحب بوت، حافظ محمد مختار صاحب یعنی جناب منیر احمد صاحب کے فرزند، تشریف لائیں۔ ان کے ساتھ جنہوں نے تکمیل حفظ کیا، حافظ محمد کاظم صاحب بوت جو اب حال مقیم اس وقت عادل آباد مدینہ مسجد کے امام ہیں، حافظ محمد کاظم صاحب تشریف لائیں۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے ہمارے ادارے حاضہ مدرسہ مصباح العلوم کے، اس وقت فراغت کے بعد سے لے کر آج تک جنہوں نے مدرسے کو سنبھال رکھا ہے، آج وہ صدر معلم ہیں، آج وہ طلبہ کے لیے روحانی باپ ہے، بہت سے طلبہ کی تعداد ان کے ماتحت ہے، ان کی نگرانی میں ہے، ان سے پڑھی ہوئی ہے، آج تک وہ مدرسے کے ذمہ دار ہے۔ حضرت مولانا محمد ارشد صاحب قاسمی بوت، یہ 1996 کے اندر اس ادارے سے تکمیل حفظ کیے۔ حضرت مولانا تشریف لائیں، یہ ہمارے ادارے کی جان ہے۔ اس کے بعد حضرت مفتی نواب الیاس صاحب عادل آباد، محمد نجیب صاحب، حافظ نجیب صاحب جنہوں نے اس سال تکمیل حفظ کیا۔ اس کے بعد اس احقر کا نمبر ہے جو ان کے ساتھ ہی اسی سال 1996 میں تکمیل حفظ کیا۔ اس کے بعد ہم اپنے سلسلے کو آگے بڑھائیں۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے سن 2000 کے اندر حافظ محمد جاوید شاہ صاحب جن کا تکمیل سن 2000 میں ہوا ہے۔ حافظ محمد جاوید شاہ، حافظ محمد ارشد جو بوت ہی کے ہیں،
जनाब बाबा साहब बैंक वाले जिन्हें कहते हैं, उनके फर्जंद है जो अभी इस वक्त हैदराबाद में मौजूद है। माशाअल्लाह वो भी हैदराबाद से तशरीफ़ लाए, बड़ी खुशी हुई, हम भी इन्हें बहुत दिनों के बाद इनका दीदार हुआ माशाअल्लाह। देखिए इससे हमारा दोस्ताना ताल्लुक़, असातिज़ा और तलबा से राब्ता, मदरसे का इस्तेहकाम, ये हमने इस वक्त फ़िक्र की। आइए हाफिज़ मोहम्मद अरशद साहब, हाफिज़ मोहम्मद जावेद शाह साहब। इसके बाद हम सिलसिले को आगे बढ़ाएं। 2009 के अंदर हाफिज़ सैयद वाजिद अली बोध, हाफिज़ मुफ्ती शादाब साहब नेरड़ी गुंडा, मोहम्मद सुहेल साहब नेरड़ी गुंडा, हाफिज़ जावेद शाह, हाफिज़ मोहम्मद अरशद, चलिए हाफिज़ वाजिद साहब, चलिए हाफिज़ शादाब साहब, हाफिज़ मोहम्मद सुहेल साहब, मोहम्मद सलीम साहब आदिलाबाद। आगे ठीक है, चलो। उसके बाद हम हाफिज़ मोहम्मद नवीद सल्लमहु, 2013 में इनका हिफ्ज़ कुरान तकमील पाया। ये मौलाना मोहम्मद नवीद है इस वक्त, माशाअल्लाह नदवी हैं ये, और इस वक्त दारुल उलूम आदिलाबाद सीतागुंदी के मुअल्लिम हैं माशाअल्लाह। हज़रत का 1 साल जमात में भी लगा हुआ है, अल्लाह इन्हें और तरक्कियाँ से नवाए। हाफिज़ मोहम्मद अवैस सल्लमहु बोध, हाफिज़ मोहम्मद आरिफ साहब बाजार हतनूर, हाफिज़ मोहम्मद अबू बकर, हाफिज़ मोहम्मद सुल्तान बिन उमर, हाफिज़ सुहेल बिन उमर, ये 2013 के तलबा है। आ जाओ भाई, जो नहीं है ठीक है। 2015 के तकमील हिफ्ज़ करने वाले तलबा में हाफिज़ शारिक साहब, आ जाएं भाई फटाफट जल्दी आएँ। हाफिज़ मोहम्मद शारिक साहब, हाफिज़ मोहम्मद ज़ुबैर, हाफिज़ मोहम्मद नदीम, हाफिज़ मोहम्मद मुनशीर, माशाअल्लाह ये इस वक्त के उलमा हैं, अपने अपने मुकामात पर जो है अइम्मा हैं, अपने मदरसों के ज़िम्मेदार हैं। आइए शारिक साहब, ज़ुबैर साहब, नदीम साहब, मुनशीर साहब इस साल जो है माशाअल्लाह दारुल उलूम देवबंद से आलमियत की फ़राग़त हासिल किए हैं, वो इस वक्त तशरीफ़ दिलाए। ज़ुबैर मोहम्मद नदीम। उसके बाद 2018 के फ़राग़त हासिल करने वाले हाफिज़ मोहम्मद जुनैद, मोहम्मद ख़ान साहब मुखरा, हाफिज़ शेख अरबाज, हाफिज़ सुमेर नेरड़ी गुंडा, हाफिज़ फैयाज़ बोध, हाफिज़ सुहेल आसिफ निर्मल। ये आ जाएँ भाई, ये 2018 का बैच है। हाफिज़ मोहम्मद जुनैद, हाफिज़ मोहम्मद ख़ान मुखरा, हाफिज़ शेख अरबाज बोध, हाफिज़ सुमेर नेरड़ी गुंडा, हाफिज़ फैयाज़ बोध, हाफिज़ सुहेल आसिफ निर्मल। चलें, इसके बाद 2022 के हाफिज़ मोहम्मद अलमास वडूर, हाफिज़ शकील साहब वडूर, हाफिज़ अब्दुल जलील नेरड़ी गुंडा, हाफिज़ सज्जाद बोध, हाफिज़ मोहम्मद रहीक सिरकुंडा, हाफिज़ शहबाज खान मुखरा, हाफिज़ शाहिद खान मुखरा, हाफिज़ मोहम्मद फैसल बोध। ये 2022 के तलबा आए भाई माशाअल्लाह। ये तलबा का सिलसिला जो इससे कब्ल के हुफ़ाज़ है उनका हुआ है। अभी वो तलबा जो इन साल तकमील हिफ्ज़ किए हैं, अभी उनका तकमील होना है। मेहमान उलमा इकराम के हाथों से दस्तारबंदी होनी है। उन 5 खुशनसीब तलबा को भी इंशाअल्लाह दस्तारबंदी के बाद वो तोहफ़ा इनायत कर दिया जाएगा। ये इनका है खाली। आसिफ माशाअल्लाह हमने कुछ तलबा को जो सनद फ़राग़त यानी तकमील के बाद नहीं मिली थी, वो भी हमने बेहतरीन अंदाज में तैयार भी करवाया, उनका नाम भी उसके अंदर लिख दिया, लेकिन कुछ चीज़ बाकी रह गई थी, उसकी वजह से मैंने रोक लिया। इंशाअल्लाह वो अभी जलसे के बाद भी दे सकते हैं, थोड़ी सी तहरीरें लिखकर, या फिर जलसे के बाद वो हमसे कल या जब मुलाकात हो सकी, अभी 1 आध दिन में हमसे ले लें या असातिज़ा से ले लें। चलें, अब इसके बाद जो है हम उस कड़ी की तरफ जाते हैं जो इतना बड़ा काफ़िला आपने हुफ़ाज़ का देखा है। इनको हुफ़ाज़ बनाने के लिए
ان کا تکمیل حفظ کرنے کے لیے جنہوں نے شب و روز محنت کی، ان کو چمکایا، آج یہ جہاں جہاں مسجدوں کے امام ہیں، مدرسوں کے استاد بنے ہوئے ہیں، ان کو جس نے پڑھایا ہے اور جنہیں سنوارا ہے، تربیت سے انہیں جو ہے آگے بڑھایا ہے، ہم ان اساتذہ کی خدمت میں ہماری طرف سے ایک حقیر سا تحفہ، یہ تو ہمارے ساتھی ہیں، یہ ہمارے پڑھے ہوئے بچے ہیں، لیکن یہ اساتذہ ہیں جنہوں نے اس ادارے کو بلندی پر لایا ہے، یہ اصل ہمارے معمار ہے۔ آئیے ہم مکمل نہ صحیح ان کی حق میں، ان کی خدمت میں ایک حقیر سا تحفہ جو ہو سکتا تھا ادارے کی طرف سے، ہم نے تیار کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں سب سے پہلے ہمارے ادارے حاضہ کی جو بنیاد ہے، استاد اول ہے، آج کے جو ہے ہمارے جلسے کے نگران بھی ہے، میں استاد محترم، وہ بہت سوں کے استاد ہیں، استاد الاساتذہ جن کو کہا جائے، ہمارے الحاج حافظ محمد سلیم الدین صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ حضرت بزرگ علماء اکرام کے ہاتھوں سے حضرت کی شال پوشی بھی کی جائے اور انہیں شیلڈ بھی عنایت کیا جائے۔ اس کے بعد ہمارے مدرسے کے اور ایک معلم رہے جناب حافظ مولانا محمد اکرام الحسن صاحب، جو اس وقت حیدرآباد میں ہیں۔ راستے میں ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اس کے بعد جو ہے حافظ عبد الکریم صاحب، جو اس وقت گوداوری کھنی میں ہیں، تشریف لے ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے اور ایک استاد محترم ہیں حافظ صادق صاحب اتنور، جن کا پورا نام ہے معین الدین صادق صاحب اتنور۔ اس کے علاوہ ان کے بعد ہمارے مدرسے حاضہ میں خدمت انجام دینے والے حافظ محمد اکبر صاحب، ماشاءاللہ یہ بہت سوں کے استاد ہیں۔ ہم یہاں ادارے مدرسہ مصباح العلوم سے قبل مدرسہ روضۃ العلوم کے بھی استاد رہے، بہت سے لوگوں نے انہیں دیکھا بھی ہے۔ آج بڑے دنوں کے بعد، بڑی مدت کے بعد حضرت حافظ محمد اکبر صاحب ہمارے بودھ ادارے حاضہ میں تشریف لائے، ہم ان کا تہ دل سے استقبال کرتے ہیں۔ آئیے اس کے بعد حافظ محمد احمد صاحب، جن کا تعلق بودھ سے ہی ہے لیکن وہ عادل آباد میں اس وقت مقیم ہیں، وہ بھی شاید عذر کی وجہ سے نہیں آ سکے۔ اس کے بعد میں حافظ محمد مختار عالم صاحب، مختار عالم صاحب مختار عالم صاحب کو تو دیو نا، مولانا مختار عالم صاحب، حافظ محمد محمود صاحب، حافظ محمد محمود صاحب بودھ، یہ بھی مدرسے کے معلم رہ چکے ہیں، کہیں گئے ہوئے تھے گا ٹھیک ہے۔ اگر مجمع میں حافظ محمود صاحب تو تشریف لائیں گے۔ اس کے بعد حافظ مختار احمد صاحب نرڑی گنڈا، مفتی محمد مصطفیٰ صاحب مظاہری، اس مدرسے کے معلم رہ چکے ہیں، وہ بھی اس وقت کلکٹر چوک عادل آباد کی مسجد کے امام و خطیب ہیں۔ ان کے بعد ہمارے وطن کی ہر دل عزیز شخصیت مفتی کلیم احمد صاحب، جو اس وقت نرمل کی مسجد گلزار کے امام و خطیب ہیں، مفتی کلیم احمد صاحب۔ ان کے بعد ہمارے اس وقت 7 منڈل کے صدر قاضی ہے، یہ بھی ہمارے ادارے کے معلم رہ چکے، قاضی محمد احتشام الدین صدیقی صاحب۔ آپ کے بعد حافظ نصیر صاحب بودھ، ماشاءاللہ اس وقت یہ ادارہ دارالعلوم عزیزیہ بیلا دہگاؤں کے صدر معلم ہیں، کیا نائب صدر معلم حافظ نصیر احمد صاحب، ناظم تعلیمات ماشاءاللہ۔ احقر کا نام درمیان میں ہے، بعد میں انشاءاللہ لے۔ مولانا محمد رضوان صاحب اتنور، یہ بھی ہمارے ادارے کے معلم رہ چکے ہیں، مولانا محمد رضوان صاحب ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ حضرت سفر پر تھے، آپ اس وقت جو ہے ہیراپور کے مدرسے کے آپ ناظم بھی ہیں، اور اس وقت جو ہے
کئی ایک کاموں کے آپ ذمہ دار ہیں، کئی شعبے سے آپ جڑے ہوئے ہیں، کئی تنظیموں کی خدمت آپ کے ذمہ ہے، اللہ آپ کی خدمات کو قبول فرمائے۔ اس کے بعد ہمارے سنالے کے مولانا محمد نعیم صاحب اشاعتی، اس وقت سنالے کے جامع مسجد کے امام و خطیب ہیں۔ آپ کے بعد مفتی شاداب صاحب جو اسی ادارے سے پڑھے اور یہاں عقید میں معلم رہے، نیرڑی گنڈا مفتی شاداب صاحب۔ مولانا عمران عبدالعزیز صاحب نرمل، مولانا عمران عبدالعزیز صاحب ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ طبیعت خراب تھی، عذر پیش کیا، ماشاءاللہ آپ آگے، بڑی خوشی ہوئی، اللہ آپ کو اور ترقیات سے نوازے۔ اس کے بعد حافظ عبدالعزیز صاحب خانہ پور، یہ استاد اور مربی بھی رہ چکے یہاں ادارے میں، ماشاءاللہ بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ یہ اساتذہ، یہ طلبہ ہمارے ادارے کے، اللہ ہمارے ادارے کو نظر بد سے بچائے، دن دوگنی ترقیات سے مالا مال فرمائے۔ آئیے اس کے بعد ہمارے مدرسے کے صدر مدرس، جیسے میں نے کہا مدرسے کی جان، بچوں کے لیے آن بان شان، ان طلبہ کے نگران، ہمیشہ ان کے لیے بے چین رہنے والے ماشاءاللہ حضرت مولانا محمد ارشد صاحب قاسمی۔ سارے حق ان کے بنتے ہیں، لیکن احقر جو ہے ان کے سامنے کھڑا ہے۔ یہ اصل نظامت کرتے، یہ حقدار تھے کہ، لیکن ماشاءاللہ بہت سی ذمہ داریاں ہیں، بہت سی نگرانیاں ہیں، بہت سے آنے والے مہمانوں کے استقبال ہے، حضرت نے جو ہے احقر کو اجازت دی۔ اس کے بعد اس وقت ادارے ہادہ میں حافظ فیروز خان صاحب، اس وقت جو ہے مدرسے میں جتنے 5 طلبہ نے تکمیل حفظ قرآن مجید کیا ہے، یہ ان کے استاد ہیں، 5 طلبہ کے استاد ہیں جو ان کے پاس تکمیل حفظ کیے ہیں، حافظ فیروز خان صاحب۔ آپ کے بعد حافظ عمران خان صاحب مکھرا، ماشاءاللہ یہ بھی بڑے ہر دل عزیز ہے، طلبہ کے لیے مربی بھی رہ چکے ہیں، اور ماشاءاللہ جب بھی موقع ملتا ہے ادارے میں خدمت انجام دیتے۔ ہم نے کہا کہ مکھرا روزانہ مت جاؤ، یہی رہو، 2-4 دن سے یہی پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، اللہ ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ حافظ محمد نفیس صاحب بوت جو اس وقت مدرسے کے معلم ہیں، اللہ ان کو بھی ترقیات سے نوازے۔ یہ طلبہ کے حق میں بڑے دعا گو ہیں، بڑے فکر مند رہتے ہیں، ماشاءاللہ انہیں اور ترقیات سے اللہ نوازے۔ اس کے علاوہ حافظ شیخ سجاد صاحب جو اس سال مدرسے ہادہ کے معلم مربی رہے ہیں، یہ ہمارے مدرسے کے نگران بھی ہیں، حافظ شیخ سجاد صاحب۔ یہ سلسلہ ہمارے اساتذہ اکرام کی لسٹ کا ختم ہوتا ہے۔ ہمارے پاس جو ہم نے جو ہے کوشش سے ان ناموں کو جمع کیا ہے، تیار کیا ہے، درمیان میں کچھ اور اساتذہ بھی رہے، لیکن جیسے میں نے ابتدا میں بتایا کہ جو یاد پڑتا تھا، جو ہم نے اساتذہ سے یا پڑھنے والوں سے پوچھنے کی کوشش کی، جاننے کی کوشش کی، ہمیں یہ نام ملے، ہم نے کوشش کی ان کو مدعو کرنے کی، کچھ چھوٹ بھی گئے ہیں، ہم ان تک نہیں پہنچ سکے، انشاءاللہ آگے کوشش کریں گے ان کو بھی مدعو کر کے انشاءاللہ ان کی بھی تہنیت پیش کی جائے، ان سے دعائیں لی جائے ادارے کے حق میں۔ احقر بچا ہوا ہے، یہ بھی کچھ خدمت ادارے میں کر چکا ہے، وہ بھی جو ہے بھائی چالو کرو ارشاد صاحب۔ وائر کا دو مول صاحب۔ یہ تو تھے ہمارے چمن کے پھول اور ہمارے چمن کی خوشبو، ان پھولوں سے مہکنے والی یہ طلبہ پھول ہے تو ان کی خوشبو یہ اساتذہ ہے۔ اب آئیے آج کے جلسے کی پر رونق مجلس کی اہم شخصیات اور ہر دل عزیز شخصیتیں جو ہمارے درمیان میں جلوگر ہیں، ہم یہ اساتذہ اور طلبہ کو جو پیش کرنا تھا آپ کی خدمت میں ہم نے پیش کیا۔ ایک چھوٹا سا تحفہ، اسی کو ہم نے تھوڑا اضافہ کر کے بڑا کر کے ان مہمان علماء اکرام کی خدمت میں بھی پیش کرنے کی ہم نے ایک فکر کی۔ یہ چھوٹا سا ہدیہ ان اکابر علماء کی خدمت میں کوئی معنی نہیں رکھتا، لیکن ہم محبت کے ساتھ اپنی کم مائیگی کا
احساس کرتے ہوئے علماء اکرام کی خدمت میں یہ ہدیہ پیش کرتے ہیں۔ میں ادارے حاضہ کی کمیٹی کے صدر محترم جناب ولی الدین صاحب سے گزارش کروں گا آپ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ میں اور جناب ولی الدین صاحب مل کر آج کے جو ہے ہمارے اجلاس کے سرپرست، مدرسے حاضہ کے سرپرست، صدر جلسہ جناب حضرت امیر اللہ خان صاحب دامت برکاتہم کی ہم تہنیت پیش کریں گے۔ بھائی ان شیلڈوں میں جو ہے اساتذہ یا طلباء کے پاس اگر کوئی دوسرے نام کی آ گئی ہے تو ان سے گزارش ہے ذرا دیکھ لیں اور وہ اسٹیج پر پہنچا دیں، آپ کی جو ہوگی وہ آپ کو دے دیا جائے گا۔ اس کے بعد ہمارے آج کے اس اجلاس میں ممبئی سے تشریف لانے والے ہمارے ایک بزرگ عالم دین حضرت مولانا حلیم اللہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم، آپ کی خدمت میں بھی ادارے کی جانب سے تہنیت پیش کی جائے۔ اسی طرح آج کے اس اجلاس میں اور ایک ہمارے مہمان خصوصی تھے حضرت مولانا عبد الرحیم بانائیم صاحب، انہوں نے معذرت کر لیا اور وہ نہیں آ سکے، پھر کسی موقع پر آنے کی بات کہی۔ حضرت مولانا مفتی محمد عامر صاحب انصاری رحمانی قاسمی حضرت تشریف فرمائے، حضرت کی خدمت میں بھی مدرسے کی جانب سے تہنیت پیش کی۔ ماشاءاللہ یہ سلسلہ اختتام کو ہے۔ اب انشاءاللہ طلباء کی تکمیل حفظ قرآن مجید ہوگی مہمان مکرم کے ہاتھوں، اور دستار بندی بھی ہوگی۔ آپ حضرات سکون سے بیٹھیں۔ اس کے بعد ہمارے درمیان میں جو مہمان ہیں ان کا خطاب آپ کو سننا ہے۔ اب یہ ہمارے اجلاس کی آخری کڑیاں شروع ہونے کو ہے۔ یہ درمیان میں نے جو ہے ایک جو لمبا وقت لیا ہے، یہ مدرسے کے لیے جان تھی، شان تھی، اس لیے اتنا موقع لیا گیا ہے۔ لیکن کچھ چیزیں جو آپ کے سامنے ابھی تحفے کے لیے تیار کی گئی، اس کے لیے میں تو بوت میں رہا، لیکن جنہوں نے کاوشیں کی، کوششیں کی، محنتیں کی اور وہاں سے یہاں تک ہمارے ادارے کو شہر حیدرآباد سے تیار کر کے ہم تک پہنچایا ہے، میں نے ان کی خدمت میں اپنی طرف سے تاکہ ادارے کی یہ خدمت کیے ہیں تو ایک ان کی بھی جو ہے تہنیت پیش کی جائے۔ میرے رفیق محترم ہیں جو ہمیشہ ہمارا ساتھ دیتے ہیں، ادارے کا ساتھ دیتے ہیں، میں نے ان سے بہت سے کام لیے ہیں۔ میرے دل کی خواہش تھی کہ مولانا عبید الرحمن فیض صاحب ہے ہمارے ساتھی، ان کی خدمت میں مہمان مکرم کے ہاتھوں آپ کی تہنیت پیش کی جائے۔ میں ان طلباء سے گزارش کرتا ہوں جو امسال تکمیل حفظ کرنے والے ہیں، حافظ محمد منیب سلمہ، یونس خان سلمہ، حافظ عبد الرزاق سلمہ، حافظ محمد زبیر سلمہ، حافظ محمد ابوذر سلمہ، یہ 5 طلبہ ہیں جو امسال تکمیل حفظ کرنے والے ہیں۔ اسٹیج پر تشریف لا لیں، آ جائیں طلبہ۔